اب عبداللہ ابن زبیر جو ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے سر، یہ کوئی عام صحابی بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے تقریباً 9 سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں۔ یزید کے مرنے کے بعد حجاز کے اوپر انہوں نے خلافت قائم کر لی تھی، اور آل امیہ جو ہیں وہ باقی جگہ پہ ان کی حکومت تھی، اور 9 سال تک یہ خلیفہ رہے، اور یہ صحابی ہیں۔ اور ان کی آپ ذرا خوش نصیبی دیکھیں، ان کے والد جو ہیں عشرہ مبشرہ ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں۔ ان کے نانا حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحابی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، وہ ان کے نانا ہیں، کیونکہ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر وہ بیٹی حضرت ابوبکر کی، جس کا نانا ابو بکر ہو، جس کا باپ زبیر ہو، جس کی ماں سیدہ عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر ہو۔ اور سر اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے جو عبداللہ ابن زبیر کے لیے محبت کا رشتہ ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا، تو کافروں نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پہ تو بندش ہوگی، اب ان کا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہجرت کے فوراً بعد جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوا کے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا اور اپنے منہ میں چبا کے عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالی۔ یار ایسا خوش نصیب کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ گھٹی جو ہمارے یعنی اہل سنت اہل تشیع پورے مسلمانوں کے ہاں ایک سنت سمجھی جاتی ہے، گھٹی دینا سنت ہے، میٹھی چیز چبا کے دی، تو جس کو گھٹی دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ حضرت حسن و حسین سے بھی عمر میں بڑے ہیں، کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد پیدا ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت آلموسٹ ان کی 10-11 سال عمر تھی۔ حضرت حسن کی تقریباً 7-8 سال تھی، حضرت حسین کی 5 سے 6 سال تھی، تو یہ ان سے بڑے ہیں۔ تو یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابی بھی ہیں، اور ان کو گھٹی نبی علیہ السلام نے دی ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے پوچھنا ہے، یزید کے دور میں عبداللہ بن غالب کے شاید نام غلط لکھ دیا، زبین لکھا ہے انہوں نے، بن عوان نے خلافت، جی عبداللہ ابن زبیر ہی آتے ہیں نا یزید کے دور میں، زبیر ہے نا، بن عوان نے خلافت قائم کی تھی، تو اس کا شمار خلفائے راشدین میں کیوں نہیں کرتے، جبکہ وہ خلافت اس لیے کہ بھائی عبداللہ ابن زبیر جو ہے نا جی، ان کا کوئی کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا۔ سب سے زیادہ تو ہمیں ان سے اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں ساری پھونکے مار کے سیدہ عائشہ کو نعوذ باللہ گھیر گھار کے، چونکہ یہ بھانجا بھی لگتے تھے، تو یہ حضرت علی کے خلاف لڑانے والا یہی بندہ تھا عبداللہ ابن زبیر۔ تو شروع سے ان کا کنڈکٹ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، ہم صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا کنڈکٹ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، اور اپنے دور حکومت میں بھی کوئی ساری چیزیں ان کی پازیٹیو نہیں تھی۔ خلیفہ راشد یہ بالکل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے تقریباً 9 سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں۔ یزید کے مرنے کے بعد حجاز کے اوپر انہوں نے خلافت قائم کر لی تھی، اور آل امیہ جو ہیں وہ باقی جگہ پہ ان کی حکومت تھی، اور 9 سال تک یہ خلیفہ رہے ہیں۔ لیکن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے نواسے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹھی دی تھی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ کے بھانجے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، خود بھی صحابی، صحابی کے بیٹے، صحابی کے نواسے، اور عام صحابی نہیں، حضرت ابو بکر، مولا ابو بکر علیہ السلام خلیفۃ الرسول، ان کے نواسے ہیں، اور بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ کوئی عام آدمی ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اسلام آباد سے پوچھنا ہے، یزید کے دور میں عبداللہ بن غالب کے شاید نام غلط لکھ دیا، زبین لکھا ہے انہوں نے، بن عوان نے خلافت، جی عبداللہ ابن زبیر ہی آتے ہیں نا یزید کے دور میں، زبیر ہے نا، بن عوان نے خلافت قائم کی تھی، تو اس کا شمار خلفائے راشدین میں کیوں نہیں کرتے، جبکہ وہ خلافت اس لیے کہ بھائی عبداللہ ابن زبیر جو ہے نا جی، ان کا کوئی کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا۔ سب سے زیادہ تو ہمیں ان سے اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں ساری پھونکے مار کے سیدہ عائشہ کو نعوذ باللہ گھیر گھار کے، چونکہ یہ بھانجا بھی لگتے تھے،
تو یہ حضرت علی کے خلاف لڑانے والا یہی بندہ تھا عبداللہ ابن زبیر. تو شروع سے ان کا کنڈکٹ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. ہم صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کا کنڈکٹ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, اور اپنے دور حکومت میں بھی کوئی ساری چیزیں ان کی پازیٹیو نہیں تھی. خلیفہ راشد کی بالکل نہیں ہے. امت کو کس طرف تو لہین لے چلا, امت کو کس طرف تو لہین لے چلا, انجینئرنگ کر کے نیا دین لے چلا. تو بے شرم تو ہٹ دھرم, تو بے شرم تو ہٹ دھرم, بڑا ہی بد خیال ہے.